بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر گروپ ممبرز، یہ ہم نے جو خلافت علی علیہ السلام کے حوالے سے وائس نوٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں ہم علی علیہ السلام کی خلافت کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے پہلے استدلال پیش کر چکے ہیں، اور ہم نے خلافت بلا فصل علی علیہ السلام کے اوپر کل گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اس حوالے سے یعنی علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے حوالے سے آج جو حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث خلیفتین کہلاتی ہے۔ حدیث خلیفتین، آپ لوگوں نے حدیث ثقلین کا نام بہت سنا ہوگا، اور یقیناً مجالس میں بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اس کے بارے میں کتابوں میں۔ ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، وزندار کوئی چیز۔ ثقلین کہتے ہیں دو بھاری چیزوں کو۔ تو حدیث ثقلین کیا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو ثقلین یعنی دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی دو بھاری چیزیں؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، و اطرتی اہل بیتی یعنی میری اطرت جو کہ میری اہل بیت ہے، میری اولاد جو کہ میری اہل بیت ہے۔ اب اولاد میں مخصوص کیا اہل بیت کو۔ اہل بیت کون ہے؟ یہ ہم پہلے سے ایک وائس نوٹ میں اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں کہ شیعہ سنی تفاسیر سے، کتب سے پتہ چلتا ہے کہ جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 نازل ہوئی تھی تو اس کی تفسیر میں صحیح مسلم میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، امام حسن اور امام حسین کو چادر کے نیچے لیا اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور حدیث ثقلین میں کیا کہ میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میری اہل بیت۔ اگر تم ان کا دامن تھام کے رکھو گے، ان سے متمسک رہو گے، ان کا دامن تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھو، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا، دیکھو ان سے پیچھے بھی مت رہ جانا، ان کا دامن تھام کے رکھنا۔ اگر تم ان سے پیچھے رہ گئے یعنی جدا ہو گئے تو بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کے رکھیں۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس حوالے سے میرا وائس نوٹ بھی ہے اور وہ میں آپ کی خدمت میں آلریڈی پیش کر چکا ہوں۔ لیکن آج جس حدیث کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ حدیث خلیفتین کہلاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بہت ساری کتابوں میں ساری کتابوں کے حوالے جات آپ کو پیش کرتا ہوں اور ان کی اسکین پکچر بھی آپ کو پیش کروں گا۔ اس وقت میرے سامنے مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل جو کہ اہل سنت کے بڑے مشہور و معروف امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، ان کی مسند ہے۔ اس کی جلد نمبر 10 جس کا ترجمہ مولانا محمد ظفر اقبال نے کیا ہے، اور یہ مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 203 پر، جس میں مسند الانصار، چیپٹر کا نام ہے مسند الانصار، اور حدیث کا نمبر ہے 21911، 21911، حدیث نمبر 21911۔ لکھا ہے کہ جی حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نائب یعنی لفظ خلیفہ کا ترجمہ کیا ہے نا، انی تارک فیکم الخلیفتین، انی تارک فیکم الخلیفتین، میں تم میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لفظ خلیفہ کا ترجمہ انہوں نے نائب سے کیا ہوا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تم میں دو خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ ہے جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی رسی ہے، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ پہنچیں۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون ہے وہ نائب؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت کے حوالے سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ہم نے اہل سنت کی مستند کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ اہل بیت سے مراد علی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین ہیں، اور پھر بالترتیب یہ چونکہ لفظ اطرت استعمال ہوا ہے، اطرتی اہل بیتی، تو اطرت میں آگے ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، یعنی جو بھی معصوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو بھی معصوم ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا، یعنی یہ 12 کے 12 امام جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جب رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر، دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو سکسیسر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ دو سکسیسر کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی اہل بیت۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ رسول اللہ کے جانشین ہوئے، رسول اللہ کے خلیفہ ہوئے۔ ان میں کون خلیفہ، اہل بیت میں کون خلیفہ ہوگا؟ تو اہل بیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے سینئر پرسنالٹی جو ہیں وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو رسول اللہ کے بعد لا محالہ جو خلیفہ ہوں گے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ یہ حدیث صرف مسند احمد ابن حنبل میں نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور جو حدیث سے تعلق رکھنے والے، حدیث کے جو طالب علم ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ المصنف ابن ابی شیبہ انتہائی مستند کتابوں میں ہے اہل سنت کی۔ یہ بخاری کے بھی استاد ہیں اور بخاری سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کتاب المعجم الکبیر، طبرانی کی جو کتاب ہے المعجم الکبیر، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ طبرانی نے المعجم الکبیر بھی لکھی ہے، المعجم الصغیر بھی لکھی ہے، المعجم الاوسط بھی لکھی ہے، اور اس میں المعجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث خلیفتین۔ الجامع الصغیر والزیاد، الجامع الصغیر والزیاد، یہ البانی کی، محمد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، اور البانی کو یعنی اس زمانے کا، موجودہ زمانے کا بڑا محدث تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو البانی نے بھی اپنی کتاب الجامع الصغیر والزیاد میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور اسے صحیح حدیث کہا ہے۔ السنہ اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے، جو کہ ابن ابی عاصم کی ہے۔ ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، میں نے تو آپ کو یہ امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد ابن حنبل سے بتائی تھی یہ حدیث امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں بھی ہے، فضائل صحابہ میں بھی یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد مجمع الزوائد کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ بڑی مشہور کتاب ہے ہیثمی کی، مشہور محدث اہل سنت کے ہیثمی، انہوں نے مجمع الزوائد لکھی ہے، یعنی وہ جو حدیثیں صحاح ستہ میں آ گئی ہیں ان سے ہٹ کر جو حدیثیں تھیں، جو صحاح ستہ میں نہیں آئی ہوئی حدیثیں ہیں لیکن صحیح حدیثیں ہیں، ان کو انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد
فیض القدیر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، یہ فیض القدیر جو شرح جو تھی یہ الجامع الصغیر کی شرح ہے فیض القدیر، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ مجمع الزوائد، مجمع الزوائد، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ مجمع الزوائد جو ہے یہ بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اور کہتے ہیں کہ جی جو حدیثیں ساستہ میں نہیں آئی ہوئی ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی جو کتاب ہے، بڑی مشہور اور مستند کتاب یہ مانی جاتی ہے۔ امام حاکم نے اسی پیمانے کے اوپر حدیثیں جمع کی ہیں جس پیمانے کے اوپر بخاری اور مسلم نے حدیثیں جمع کر رکھی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام حدیثیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں آ سکی ہیں وہ انہوں نے جمع کی ہیں، اور المستدرک للصحیحین میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، البانی کی کتاب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، شیخ علی ظہیر جو ہیں وہ بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر اچھی خاصی ڈسکشن ہو چکی ہے پہلے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث کہ میں تم میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اس کی جتنی کتابوں کے میں نے حوالے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان سب کی اسکرین پکچر بنا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور اصل عربی کتابوں سے میں پیش کروں گا، کیونکہ ترجمے میں یہ لوگ ڈنڈی مار دیتے ہیں، ترجمہ کرنے والے جو ہے نا یہ اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، لفظ خلیفہ کی جگہ پر کوئی نائب کر دیتا ہے، کوئی جانشین کر دیتا ہے، کچھ کنفیوز کرنے کے لیے۔ حالانکہ لفظ خلیفہ اردو زبان میں ہمارے ہاں مشہور و معروف لفظ ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ خلیفہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ معنوں کو بدلنے کے لیے نا، تاکہ لوگ عموماً ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ عربی متن کو نہیں پڑھتے، حدیث کے عربی متن کو نہیں پڑھتے، صرف اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں تم میں دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، تو جب نائب کا لفظ ان کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اتنی زیادہ چوکنا نہیں ہوتے اس سے۔ اگر یہاں پر ہوتا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے، دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پھر سب الرٹ ہو جاتے۔ تو اس لیے انہوں نے خلیفہ کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے نائب کا لفظ استعمال کیا، کہیں کوئی کے لفظ استعمال کر کے اس کے حدیث کی اہمیت اور افادیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے جو مترجمین ہوتے ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل عربی متن میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ عربی متن میں آپ دیکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انی تارک فکم الخلیفتین کا لفظ استعمال کیا ہے، خلیفتین، میں تم میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں علی علیہ السلام کی خلافت کے اوپر، اس لیے میں اس حدیث کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ علی علیہ السلام ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، باقی جتنے بھی کوئی خلیفہ کا اگر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف علی علیہ السلام کو ہی اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔